نواز زندہ باد سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. گرامی قدر مرتبت حضرت علامہ بالفضل اولانا مولانا غفار صاحب نہایت ہی قابل قدر بزرگوں، پردہ نشین بہنوں، پیارے پیارے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی مجھ سے پہلے بہت ہی ولولہ انگیز فیورخ لیزنگ اور ہارٹ لیزنگ بے شک نے آپ کے دلوں کو گرمایا. بے شک بے شک. اور آپ اولیاء کرام کی عظمت اور محبوبان بارگاہ جو اللہ کے نیک بندے ولی ہیں اس کی برکت سے آپ محسوس ہوئی ہے. بے شک. تھوڑی دیر کے لیے میرے دوستو میں آپ کی توجہ کو، آپ کے انداز کو مسجد طیبہ میں بیٹھے ہوئے اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں اور خصوصاً خواجہ خواجگاں سلطان الہند عطائے رسول سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد کے سائے میں لے جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک ایو نہیں کئی ایک صدی گزر گئی، آج بھی ان کے در سے بھیک مل رہی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور مانگنے والے پاتے ہیں اور اپنے دامن مراد کو بھانتے ہیں. سبحان اللہ. کسی کہنے والے نے بہت سچی اور پیاری بات کہی ہے کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب. سبحان اللہ. غریب آئے ہو گئے سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز ایسے داتا ہیں، ایسے غریب نواز ہیں، ایسے اللہ کے ولی ہیں، سبحان اللہ. عطائے رسول ہیں سبحان اللہ. کہ جو جس ظرف کے ساتھ
حوصلے کے ساتھ اور جس تمنا کے ساتھ جاتا ہے تو خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکٹ اور دربار اجمیر مقدس اجمیر معلیٰ وہ بارگاہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں ہر کس و ناقص کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آمین سبحان اللہ۔ یہ جو بھیڑ بھاڑ لاکھوں کی تعداد میں نظر آ رہی ہے، کیا کوئی ایسے ہی جاتا ہے؟ ملتا ہے تو لوگ جاتے ہیں، بے شک بے شک۔ یہ بھیڑ اور دھوم جو لگی ہوئی ہے جب ملتا ہے تب کوئی جاتا ہے۔ یہ میخانے میں جو ہجوم ہے اس لیے کہ وہاں بھر بھر کے جام ہر ایک کو دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے محبوب بندے جب ان سے کوئی مانگتا ہے تو کوئی بھی جب مانگتا ہے تو اس کو دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر وہاں تفریق نہیں کرتے کہ یہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے تو چلو جب آ گیا ہے تو اس کو بھی دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے ابھی بار بار آپ نے سنا صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی یہ ماننا پڑ رہا ہے کہ یہ کوئی دربار ہے، یہ کوئی درگاہ ہے، یہ کوئی خانقاہ ہے کہ یہاں سے مرادیں ملتی ہیں، یہاں اللہ کی رحمتوں کی برکات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں بات سمجھنے کی ہے، ایک کچھ طبقہ ایسا ہے جو ان سے چڑھتا ہے، اللہ کے ولیوں سے چڑھتا ہے، اور چڑھنے اور ضد کی وجہ صرف حسد اور بغض اور نفاق ہے۔ یہ محروم ہے، جو چڑھتے ہیں یہ محروم ہیں، بغیر ان اللہ کے ولیوں کو نہ آسمان سے بارش مل سکتی ہے نہ روزی مل سکتی ہے۔ انہی کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے سب کو روزی دیتا ہے اور سب کو بارش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی اللہ والے جب لوگوں میں موجود ہوتے ہیں، قوموں میں موجود ہوتے ہیں، ملکوں میں جب موجود ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اسی بنیاد پہ مولانا روم کو کہنا پڑا، وہ کہتے ہیں صحبت صالح، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ایک سیکنڈ کے لیے، ایک ساتھ کے لیے اگر کسی کو میسر ہو جائے تو وہ برکت نہیں مل سکتی انسان کو جو اس بابرکت اولیاء کرام کی بارگاہ اور صحبتوں میں ملتی ہے۔ کوئی سال ہر عبادت، نفلی عبادت کرے وہ برکت نہیں سمجھ سکتا ہے جو کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کر کے ایک ساتھ دامن پھیلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کوئی جائے پتہ نہیں وہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ جن کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں وہ اللہ والا ہے، اللہ سے جب وہ مانگتے ہیں تو ضرور وہ دیتا ہے۔ سبحان حدیث قدسی میں ہے لئن سألنی لآتینہ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو ضرور میں اس کو دیتا ہوں۔ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ یہ جن کو تم دیکھتے ہو پہچان نہیں پاتے، اگر یہ اللہ سے کسی بات پر قسم کھا لیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے اور ان کی بات کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم تھے، جلال الدین رومی، پوری زندگی پڑھنے میں، فلسفہ میں، منطق میں، فقہ میں اور دیگر کتابوں میں۔ جب ان کے پیر و مرشد سے ملاقات ہوئی، ابھی تک تو یہ خشک تھے، جب تک اللہ والوں سے نسبت نہیں ہوتی، مرشد برحق کی کڑی نہیں جھکتی تو آدمی خشکا ہوتا ہے، اس کو تراوٹ نہیں ملتی، اس کے ایمان کو تازگی نہیں ملتی۔ یہ نسبت یہ اللہ والے اولیاء کرام جو ہیں اللہ سے اس کنیکشن کو بڑا تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ تو جب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات ہوئی
شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہوتی رہی، حوض پہ دیکھا کہ کتابوں کا بخچہ لادے ہوئے زندگی بھر صرف کر دیا ہے، پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی، کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا وہ بابا درویش، یہ وہ ہے جو آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ ہے جو آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ کتابوں کی بات۔ تو کہا ذرا دکھاؤ تو۔ جب کتابوں کو دیا، ساری کتابوں کو حوض میں ڈال دیا، پانی میں ڈال دیا۔ اب اس زمانے کی جو کتابیں ہاتھ سے کچی روشنائی سے انک سے لکھی جاتی تھیں، سب ختم۔ ارے سر پکڑ لیا، کیا کیا آپ نے بابا؟ کیا کیا؟ میری ساری زندگی کی کمائی کو، پونجی کو، جو کتابوں میں تھی، اس کو آپ نے پانی میں ڈال دیا، دریا برد کر دیا، دھو دیا۔ اب کیا ہوگا؟ جب اس طرح کو دیکھا، پریشانی کو دیکھا، حیرانی کو دیکھا، اور یہی مقصد تھا کہ آؤ قال سے حال کی طرف آؤ، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف آؤ، روحانیت کی طرف آؤ۔ روح سے صرف کام نہیں چلتا ہے۔ تو جب وہ بہت پریشان ہو گئے، وہ اپنے ہاتھ کو حوض میں ڈالا، جو چھوٹا سا ریفیل تھا، اور ساری کتابوں کو نکال لیا، اور جب دیکھا تو بالکل ایک حرف بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے، یہ وہ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ اب آنکھ کھل گئی، اور اب پھر جب ساتھ لگایا تو مولانا جلال الدین رومی کو کہنا پڑا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک ان اللہ والوں یہ ولیوں کی دامن کی ہوا نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے جو ولی اور محبوب بندے ہوتے ہیں، یہ دلوں کو آباد کرتے ہیں، دلوں کو نکھار دیتے ہیں، اور دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ہم تذکرہ جامع مسجد طیبہ میں سن رہے ہیں، اور برکت پانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ سبحان یہ حدیث پاک میں ہے۔ میرے دوستو، وقت زیادہ لمبا نہیں ہے، بس دو ایک باتیں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ یہ آپ جو وقت دیے ہیں ظہر کے بعد بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنا راجا نہیں جائے گا۔ بے شک بے شک۔ کبھی بھی اللہ کے ولیوں سے نسبت اور ان کی محبت کی بات کو سننا، یہ کبھی فالتو نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے وقت کو گما دیا۔ دیکھو، سمجھو، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ مل جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ان اللہ کے ولیوں نے پوری زندگی جو ہے اپنے مرشدوں کے صحبت میں، ان کی بارگاہ میں، ان کی خانقاہ میں گزارا، پھر جا کر کے ان کو روحانیت کو کوئی مقام ملا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں سے رشتہ جوڑنے کا معنی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مولانا فنا اور بقا کی بات کر رہے تھے نا، اصل میں دیکھیے فنا اور بقا کا معاملہ، اس کو سمجھیے کہ آدمی جب تک روح اور جسم کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ فنا ہو سکتا ہے، لیکن جس بندے مومن کی روح کے ساتھ ساتھ روحانیت آ جائے تو وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ بقا میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا، ہمیشہ بقا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر زمین کے اوپر رہے تب بھی باقی رہتا ہے، اور زمین کے نیچے رہے تب بھی باقی رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلتا پھرتا گفتگو کرے تب بھی وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس دنیا کو خیر بات کہہ دے، عالم برزخ میں چلا جائے تب بھی زندہ رہتا سبحان ہے، اللہ۔ اس لیے کہ اب اس کی روح کو روحانیت مل گئی، اور جس روح کو روحانیت ملتی ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور پھر اللہ کا ولی کبھی مرتا نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سبحان یہی اللہ۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کے واسطے میں ہے سید الطائفہ، کئی سال پہلے جو ہے آپ پہلے کے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ عرش الہی کو، عرش اللہ کا عرش، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ اپنے شولڈر پر، اپنے کندھے پر اٹھایا جا رہا ہے۔ بڑا خوش ہوا کہ اللہ اکبر، مجھ کو اتنا بڑا مقام مل گیا کہ عرش الہی کو میں اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوں۔ تو اس کی تعبیر کیا ہے؟
خواب جو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ مومن کا خواب جو ہوتا ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. اس میں کچھ بشارتیں ہوتی ہیں، کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ لوگوں نے کہا دیکھو خواب بڑا اونچا دیکھے ہو تو اس کو بغداد میں جا کر کے بڑے پیر حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے وہ بیچارہ اپنے دور سے سفر کر کے بغداد میں آیا. قسمت یہ کہ جب بغداد پہنچا تو دیکھا بغداد کی ساری سڑکیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں اور ایک جنازہ جا رہا ہے. پوچھا کہ کس کا جنازہ؟ کہا کہ آج ہی جو ہے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا ہے. اس نے پکڑ لیا اپنے سر کو اور دل میں کہا کہ حضور آج ہی آپ کو جانا تھا، خواب کی تعبیر آپ سے پوچھنی تھی اور آج ہی آپ رخصت ہو گئے. بہرحال دل پر کسی طرح سے قابو کرتے 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 چارپائی تک جنازے تک پہنچ گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جنازے کو کندھا لینا یہ بہت بڑی برکت ہے. حدیث پاک میں جو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسے ہی اس نے اپنے کندھے پر اپنے شولڈر پر جنازے کو رکھا، چارپائی سے آواز آ رہی ہے تیرا دل بیٹھا جا رہا تھا اور تو سوچ رہا تھا کہ تیرے خواب کی تعبیر کون بچائے گا. ارے تیرے خواب کی تعبیر تو یہی ہے کہ میرے جنازے کو تو کندھا دے گا. سبحان اللہ. میرے جنازے کو نعرے تکبیر، اللہ اکبر. یہی تعبیر ہے. یا رسول اللہ. سے غوث اعظم. ظاہر سی بات ہے کہ جو چارپائی میں سویا ہوا ہے، جو چارپائی میں سویا ہوا ہے، جو کہ وہ صرف روح کے ساتھ نہیں ہے، روحانیت کے ساتھ ہے، تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے. اس لیے کہ روحانیت کے ساتھ جو مومن اس دنیا سے جاتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے، فنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ خالق کائنات اسے بقا دے دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر، اب ان کی بارگاہ میں آئیے تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی بارگاہ سے جو لوگ جڑتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے اس طرح سے اس کا معاملہ ہوتا ہے. اور ایک بات اور میں عرض کروں کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں کی روح کو فاتحہ کے ذریعے، دعا کے ذریعے، محبت کے ذریعے، شریعت کی پابندی کے ذریعے، دین کے ذریعے جو اللہ کے ولیوں کی روح کو اپنی طرف متوجہ کر دیتے ہیں، وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں، ان کا کام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ورنہ بھٹکتے پھرتے ہیں ادھر 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 پتنگ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح. لیکن اللہ کے ولیوں کے ساتھ جب رشتہ ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کے کام کو ان اللہ کے ولیوں کی برکت سے پورا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے، سبحان اللہ. ٹوٹا ہوا دل ٹوٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ کے ولی جو ہیں خود قرآن پاک میں فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ، سن لو اللہ کے ولیوں کو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی حزن نہیں ہے. دو چیزیں فرمائی گئی ہیں، خوف، جو ڈر اپنی وجہ سے ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوف. اور جو ڈر کسی دوسری کی وجہ سے ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حزن. دوسری کی وجہ سے، جیسے مثلا کسی کا انتقال ہو گیا تو دل میں ایک حزن ہوتا ہے، ملال پیدا ہوتا ہے. کسی کا انتقال ہوا، کسی عزیز کا انتقال ہوا تو اس کو حزن کہا جاتا ہے، حزن و ملال. تو یہ اللہ کے ولی ہیں، نہ اپنے معاملات کے لیے یا نہ دوسرے کے معاملات کی وجہ سے ان پہ نہ خوف ہوتا ہے، نہ کبھی ملال ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے. اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کو سارا مقام پہ ان کو پہنچا دیا ہے کہ ابھی اللہ کے دوست ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کا دوست ہو جائے، اللہ کا ولی ہو جائے، اسے کس چیز کا خوف، اسے کس چیز کا غم، اس کو کس چیز کا غم. آپ دنیا میں کسی منسٹر کے آپ کو پاور، پولیٹیکل پاور مل جائے، کسی طرح کا پاور مل جائے تو بڑوں بڑوں کو آپ دکھا دیتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا. کمشنر آتا ہے اس سے بھی نہیں ڈرتا، برخ مستر آتا ہے اس سے بھی نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا. اس لیے کہ اس کے اوپر کسی بڑے کا ہاتھ ہے ظاہری طور پر. اور جن کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہوگا ان کو کیسے خوف ہوگا؟ سبحان اللہ. ان کو کیسے خوف ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس لیے کہ ان کو اللہ نے اپنا بنا دیا. تو جو اللہ والے ہو جائیں تو ان کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ اور جو اللہ کا ہو جاتا
جاتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اب دنیا والے اس سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ تھے سعدی علیہ الرحمہ نے، گلستان سعدی ہمارے درس نظامیہ میں فارسی کی ادب میں پڑھائی جاتی ہے، وہ شہر کو چھوڑ کر کے جنگل میں رہتے تھے، ہفتے میں آتے تھے، جانور کے کھانے کے لیے بھی اور اپنے بھی خرچ اور کھانے کے لیے۔ تو جب وہ آتے تھے تو ایک دن ایک بزرگ نے دیکھا کہ شیر کے کان کو پکڑ کر کے، شیر کے کان کو پکڑ کر کے سواری بنا کر کے شہر میں آ رہے ہیں۔ اب جب شیر کو لوگوں نے دیکھا تو ادھر سے ادھر بھاگنا شروع ہوا، لیکن ایک اللہ کے ولی جو آئے سامنے، کہا اے فلاں، یہ کب سے تم سے یہ درندے، یہ شیر ڈرنے لگے؟ کہا میرے بھائی، جب سے میں خدا سے ڈرنے لگا، خدا کی مخلوق مجھ سے ڈرنے لگا۔ اس لیے کہ جو اللہ کا والا ہو جاتا ہے، ساری خدائی کو اللہ تعالیٰ ان کو کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب ہوا بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے، موسم بھی ان کے تابع ہو جاتا ہے، زمین بھی ان کے تابع ہو جاتی ہے، آسمان بھی ان کے تابع ہو جاتا ہے، جانور بھی ان کے تابع ہو جاتا ہے، انسان بھی ان کے تابع ہو جاتا ہے، جنات بھی ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کے لیے کہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے ولی، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی یہ غیر اللہ ہے، خدا ان کو ولی اللہ اپنا کہہ رہا ہے، اور تو اتنا بیوقوف ہے کہ قرآن ان کو ولی اللہ اپنا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، اور تو غیر اللہ کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ قرآن تو اپنا بتا رہا ہے، اور تو کتنا بڑا ظالم، ایمان کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ظاہری طور پر تو کہتا ہے کہ یہ غیر ہے، یہ غیر ہے، غیر ہے۔ ارے غیر کون ہے؟ غیر جو خدا کا دشمن ہوتا ہے، خدا سے بغاوت کرنے والا ہوتا ہے، خدا سے عداوت کرنے والا ہوتا ہے، وہ غیر ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی شریعت پہ چلنے والا ہوتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ غیر نہیں ہوتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کا اپنا ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ سمجھ کی فرق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اچھا، دوسری چیز، ولی پہچان کیسے ہے کہ ولی کا کون ہے؟ پہچان کیسے ہے؟ ولی کیسے ہے؟ کون ولی ہے؟ تو قرآن ہی نے اس کو بتا دیا ہے، قرآن نے تعریف میں بتا دیا ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا، دو چیزیں ان کے اندر ہوں گی، بغیر ان دو چیزوں کے ولی نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی، ولی نہیں ہو سکتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ جو ایمان کامل رکھتا ہو، ایمان کے اس اعلیٰ مقام پہ فائز ہو کہ ان کا ایمان کامل اور مکمل ہو، ایسا مکمل کامل ایمان وہ بندہ ہو، اور کامل ایمان بندے کے ساتھ ساتھ تقویٰ کے اس درجے پہ فائز ہو کہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام اس کو حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ ایمان اور تقویٰ کا اعلیٰ مقام۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ دو چیزیں ہوں گی، اصل میں یہ کیا ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے ناخواندہ لوگ، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ناخواندہ لوگ بہت، جس کو دیکھو سر جھکا دیتے ہیں، سجدہ کرنے لگتے ہیں، اور شوبدہ بازوں کے چکر میں آ کر کے جو ہے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ پہلے زمانے میں بھی تھا، لوگوں کو ٹھگنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اس لیے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ بیچارہ حل تلاش کرتا ہے، تو کبھی کسی کی مس گائیڈنگ کی بنیاد پہ، کبھی کسی کے ریکلامہ کی بنیاد پہ، کبھی کسی کے انفلوئنس کی بنیاد پہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آدمی کبھی کبھی ایسا، اور اکثر لوگ ایسا ہو جاتے ہیں، اور مس گائیڈنگ کی بنیاد پہ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، سجدہ کرنے لگتے ہیں، دھوم دھڑام کرنے لگتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، ڈانس بھی کرنے لگتے ہیں، اور عورتوں کا ڈانس اور اس کا ڈانس، اور پھر معاذ اللہ اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ولی کامل بھی، ایسے پیر نہ ہنجار بھی لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر ایمان کامل نہ ہو، ایمان کامل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ ہو، تقویٰ کے بغیر کوئی ولی کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو میں نے بات اصلاحاً کہہ دیا کہ آپ
معیار رکھیں، پرکھیں. کسی کو اگر ولی دیکھنا ہو تو اس کے اندر ایمان کامل ہو اور تقویٰ ہو، پرہیزگاری. اگر کوئی آسمان پہ اڑ رہا ہو لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے، تو وہ کچھ نہیں. اسی لیے جو مومن کامل اور متقی کے ہاتھ سے خرق عادت کی عقل میں نہ آئے. پانی پہ جو ہے اسٹیمر چل سکتی ہے، پانی پہ جو ہے شپ چل سکتی ہے، لیکن بغیر کسی اسٹیمر کے، بغیر کسی سہارے کے پانی پہ انسان دوڑنے لگے تو یہ عقل میں آنے والی بات ہے. تو پانی پہ تو مچھلیاں بھی دوڑتی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان بغیر ایمان کے پانی پہ جادو کے ذریعے سے، شوکدہ بازی کے ذریعے سے دوڑے تو یہ کرامت نہیں ہے، یہ ولایت و کرامت نہیں ہے، یہ شوکدہ بازی ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں استدراج کہا جائے گا. دجال بھی تو آئے گا قرب قیامت میں، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی. جس کو وہ جہنم بتائے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی، جس کو وہ دوزخ بتائے گا حقیقت میں وہ جنت ہوگی. لوگوں کو مارے گا، جلائے گا، آسمان سے بظاہر پانی بھی برسائے گا. تو کیا اس کو کرامت کہا جا سکتا ہے؟ نہ اس کو کرامت کہا جا سکتا ہے، نہ اس کو معجزہ کہا جا سکتا ہے. یہ استدراج ہوگا، یہ شوکدہ بازی ہوگا. کرامت یا معجزہ، معجزہ نبی سے ہوتا ہے، کرامت مومن کامل اور متقی سے ہوتا ہے. کرامت وہیں ہو سکتی ہے جہاں تقویٰ ہو اور ایمان کامل. سبحان اللہ. اس لیے ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. جعلی پیروں کے چکر میں آ کر کے آج ہماری اہل سنت اور مسلمانوں کی بہت ساری بستیاں جو ہیں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. اگر دیکھنا ہے تو خواجہ اجمیر کو کوئی دیکھے، دیکھنا ہے تو کوئی داتا حجویر کو دیکھے، سبحان اللہ. دیکھنا ہے تو کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھے، دیکھنا ہے تو کوئی سرکار بغداد کو دیکھے، دیکھنا ہے تو مدینے میں جنت البقیع مولانا عبدالعلیم صدیقی کے مزار کو دیکھے، اور دیکھنا ہے اگر کسی تو قائد اہل سنت کو دیکھے. سبحان اللہ. یہ سب اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں کہ جنہوں نے زندگی بھر ایمان کامل کے ساتھ ساتھ تقویٰ اختیار کیا، تقویٰ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دین کی کشتی کو آگے بڑھایا. سبحان اللہ. یہ میرے صرف جذبات نہیں ہیں بلکہ حقیقت کی یہ ترجمانی ہے دوستو. یہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جنہوں نے ایمان کامل کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کر کے تقویٰ کے اعلیٰ مقام پہ وہ مقام. میں ایک دن تقریر دیکھ رہا تھا تو چلیے میں اس کا مخالف نہیں ہوں. آج بہت شوق بازی کے ساتھ، اب یہ درمیانی بات آگے میں بتاتا ہوں ایک چیز، اس کو آپ اینالائز کیجیے. اینالائز کرنے کے لیے میک اپ، وہ تنترا، وہ ساری چیز، وہ گدا، وہ سب کیا کیا اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے. میں نے ابھی کل ہی دیکھا، خدا کی قسم 5 and 7 تک یار بزرگ کو ہڈی بھی جس کی کمزور ہو گئی. قائد اہل سنت کو میں نے دیکھا مسجد کے منبر پر اتنی سادگی کے ساتھ اتنی پیاری سادہ بات کرتا ہے. اب آپ غور سے دیکھو تو پتا چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے دم مسیح ساحی سے خدا کی قسم لوگوں کی قسمت کو بدل دیا. اور اس زمانے میں اگر کسی کو کہنا ہے تو انہیں اللہ والوں کی بنیاد پہ یہ زندگی کی ساری مشینیں، یہ زندگی کی ساری رحمتیں، اللہ والے ایسے ہی نیک بندوں کی بنیاد پہ یہ ساری رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کیسے سادہ لوگ، کیسے متقی اور پرہیزگار ایمان والے. گولی چلتی ہے، لوگ تخت کے نیچے چھپ جاتے ہیں، لیکن قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا ذکر اس لیے آ گیا کہ شوکدہ بازیوں سے نہ ہمارا دین کہتا ہے، نہ ہمارا یقین کہتا ہے، نہ ہماری طریقت کہتی ہے، نہ ہماری شریعت کہتی ہے. ہمیں اسی راہ پہ چلنا ہے جسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. بے شک سبحان اللہ. قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون. دیکھو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی وہ ولی تھے کہ ایمان اور تقویٰ کی دولت تھی. نہ ان کے پاس کوئی ایٹم بم تھا، نہ ان کے پاس کوئی مشنری تھی، نہ ان کے پاس کوئی فوج تھی، نہ ان کے پاس کوئی جنرل تھا، نہ ان کے پاس کوئی سلطنت تھی، نہ ان کے پاس کوئی حکومت تھی، نہ ان کے پاس دنیا کا کوئی ظاہری سہارا تھا. ان کے پاس اللہ کی رحمت اور اللہ کی ولایت اور اللہ کی محبوبیت تھی کہ چند درویشوں اور فقیروں کے ساتھ مدینہ سے چل کر کے حضور نے بھیجا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ خواجہ اجمیر کو. اور آپ خاص کر آپ لوگ بر صغیر سے اور سرینام اور پاکستان اور یہ خاص کر یہ خطے کے لوگ اگر خواجہ غریب نواز کو بھول جائیں گے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے ناشکری کوئی نہیں ہوگی. یہ خواجہ اجمیر جن کو خواجہ اجمیر کہا جاتا ہے، خدا کی قسم انہوں نے تو دلوں کی بستی کو اتنا سجا دیا ہے. اور شب
اسلام سے پورے خطے کو اتنا منور اور روشن کر دیا ہے کہ صبح قیامت تک حضور کی اس غلام کی محنت سے وہ خطہ ارض چمکتا رہے گا اور دمکتا رہے گا اور اسلام انشاءاللہ پھلتا اور پھولتا رہے گا انشاءاللہ سبحان اللہ. یہ خواجہ کی، داتا حجویری کی اور ان اللہ کے محبوب بندے اور محبوب بندوں کی کرامت اور ولایت اور ان کی محنتوں کی بنیاد پہ یہ اسلام کی دولت ہمیں اور آپ کو ملی ہے. کیا دم مسیحائی تھی. 15 سال کی عمر میں 15 ایئر اپنے باپ کے توئن میں انگور درائف وغیرہ کا تھا. ایک بزرگ آئے تو عادت دیکھی. آج 15 ایئر کا بچہ جو ہے جوان جب ہونے لگتا ہے نا تو نشہ چڑھ جاتا ہے. اس کو ایک لفظ کیا کہتے ہیں؟ ارے باپ یہ تو بڑا ڈینجر والا کتا ہے. لیکن اللہ کے ولیوں کی شان کو دیکھو. جب کوئی بڑا ہوتا ہے 13 14 15 سال کی عمر میں آئے فقیر درویش، بڑے ادب سے بٹھایا، پانی دیا، کھجور دیا. وہ بھی دیکھ رہے کہ یہ کوئی ہے. اپنے زنجبیل سے نکال کر کے کھلی کا ٹکڑا کہا بیٹا اس کو منہ میں ڈال دو. ارے یہ منہ میں ڈالوائے کیا، منہ میں رکھے کیا؟ پوری دنیا ہی بدل گئی. سبحان اللہ. دنیا ہی چینج ہو گئی. اب نقشہ بدل گیا. نقشہ بدلنے کے بعد جو ہے اب دین کی تعلیم میں لگ گئے، دین کی سیکھنے میں لگ گئے. دین سیکھتے سیکھتے جب ان کے مرشد برحق حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے بالکل مکمل کر دیا، اس رات کہا بیٹا آج تم کو خطۂ خلافت سے جو نوازنا ہے، سارے مشائخ کو علماء ہوتی ہے نا، دستار بندی خلافت کی جاتی ہے، یہی وہ طریقہ ہے کہ بزرگوں کی روحانیت اور فیض مل جائے. مشائخ آئے اور کہا بیٹا کامر میں جو ہے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل، اس کے بعد یہ پوری ترتیب بتائی. اور آئے تو بال کو کاٹا، سر پہ جو ہے ٹوپی رکھا. کہا اب معین الدین بتاؤ کیا دیکھتے ہو؟ کہا حضور 7 آسمان سے اوپر عرش اولی کو دیکھتا ہوں، لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں. بیٹا معین زمین کو دیکھو. زمین کو جب دیکھا تو اللہ اکبر، تحت الثری تک ساری چیزیں چمک گئی. اللہ اکبر سبحان اللہ. اسی لیے کہا گیا کہ نگاہ ولی کی یہ قوت ہے کہ لوح محفوظ بھی ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں. لوح محفوظ بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت رہتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے. ایک بیچاری تھی، بچہ نہیں قسمت میں، تو لوگوں نے بتایا جاؤ دعا کرو اللہ کے واسطے سے، اللہ والے دعا کر دیتے ہیں. وہ آئی لیکن بزرگ نے کہا کہ جا تیری قسمت میں نہیں ہے. تو ان کا پوتا بیچ میں چھوٹا سا تھا، مل گیا. کہا کیا ہوا بڑی بھی؟ کہا گیا تھا، گئی تھی آپ کے دادا کے پاس دعا کرنے کے لیے کہ دعا کر دیں، اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ سے بھیک مانگنا ہے. یہ سب وسیلہ اور ذریعہ ہوتے ہیں. بچہ کوئی نہیں دیتا ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے، لیکن یہ سب وسائل ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. یہ غیروں کو دھوکہ ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو. ایسا کوئی مسلمان عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ خالق وہی ہے، لیکن ان کے صدقے میں اگر وہ دیتا ہے تو یہ ان کی محبوبیت ہے. تو چھوٹے بچے نے کہا بڑی دی دادا سے جا کر کے کہہ دیجئے کہ اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو وہ تو میں جانتی ہی تھی کہ نہیں ہو رہا ہے، اسی قسمت کو بدلوانے کے لیے تو آپ کے پاس آئی تھی، کر دیجئے. اب جب پلٹ کر کے گئی وہ اور ان جملوں کے ساتھ کہا تو کہا تم کو کس نے سکھایا، کس نے بتایا تم کو؟ تو کہا اس بچے نے کلیجے سے لگا لیا. کہا بیٹا کلیجے سے لگا لیا اور سمجھ گئے کہ یہ بات وہی سکھا سکتے ہیں. یہ تو بہرحال اللہ کے ولیوں کی ایک داستان ہے. خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ مقبولیت ہوئی، حج پہ آئے، مدینہ طیبہ آئے. اچھا مدینہ طیبہ آئے اسی لیے دیکھیے آپ علماء سے ایک لفظ سنتے ہیں، عطائے رسول سنتے ہیں نا، خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی عطائے رسول. یہ عطائے رسول کیا ہے؟ عطا جانتے ہیں؟ کوئی آپ کو کدو دے دے، بخشش دے دے، کوئی قیمتی چیز دے دے، اس چیز کو عطا کہا جاتا ہے. تو رسول اللہ نے چونکہ حضرت معین الدین اجمیری کو ہندوستان کے لیے عطا کیا ہے، اس لیے ان کو عطائے رسول کہا جاتا ہے.
تو دربار رسول میں جب پہنچے سلام پیش کیا, کہا بیٹا وہ کفر شرک, ارے ہندوستان 1500 سال پہلے نہیں, زمانے قدیم ہی سے جو نہ جانے کتنے مذہب, نہ جانے کتنے دھرم, چوہوں کو پوجنے والے, بندروں کو پوجنے والے, بلیوں کو پوجنے والے, بیلوں کو پوجنے والے, ہاں گایوں کو پوجنے والے, درختوں میں آئیے تو برگد کو پوجنے والے, تلسی کو پوجنے والے, دریاؤں میں آئے تو گنگا کو پوجنے والے, جمنا کو پوجنے والے, ستاروں میں آئے تو ستاروں کو پوجنے والے, آسمان کے سورج کو پوجنے والے, نہ جانے کتنے پوجنے والے, جو اپنی طاقت دکھا دے اس کو پوجنے والے. کیا آقا کے دل پہ نہیں گزرتی تھی؟ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا میں تجھے ہندوستان کی سلطنت دے رہا ہوں, جاؤ تقدیر بدل لو. راویان نے, واقعہ نگاروں نے لکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بات میں آئی کہ کیسے جاؤں, کہاں جاؤں, آج کی طرح تو نہیں ہے کہ ٹیلی فون جو ہے اسمارٹ فون میں گوگل پہ کیجئے ساری دنیا کا نقشہ آ جائے گا, آٹو کا نقشہ آ جائے گا, سائیکل کا نقشہ, سائیکل سے کیسے جانا ہے, پیدل کیسے جانا ہے, سب کچھ. اس زمانے میں تو ظاہری طور پہ ایسا نہیں تھا, لیکن روحانی طور پہ تو سب کچھ تھا. آقا نے روحانی طور پہ پورا نقشہ بتایا. بے شک, سبحان اللہ. دریاؤں کو, سمندروں کو, پہاڑوں کو, نہ جانے کیسی کیسی مشکلات سے گزرتے ہوئے لاہور جب پہنچے اور داتا حجویر کے یہاں جب چلہ کیا, اور چلہ کرنے کے بعد داتا حجویر لاہور کے فیض بخشوں کو دیکھا تو کہنا پڑا کہ مظہر فیض گنج بخشے, مظہر خدا, نور خدا, ناقشارہ پیر کامل, کاملارہ رہنما. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ گنج بخش کیوں کہا جا رہا ہے؟ گنج بخش مانے خزانوں کو دینے والا. اور یہ کس نے کہا؟ خواجہ انویر نے کہا. ہم اگر کسی کو رسول بخش کہتے ہیں شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے. اور خواجہ انویر حضرت داتا انویر کے لیے کہہ رہے ہیں گنج بخشے, بخشش عطا کے خزانے عطا کرنے والے حضرت داتا انویر ہیں. پھر ہندوستان جب آئے تو آپ نے سنا, پڑھا ہے, ہندوستان کا جو بڑا ٹیڑھا علاقہ تھا راجپوتانہ کا. کون سا علاقہ تھا؟ راجستھان آج اس کو کہا جاتا ہے. یو پی میں بڑے, انڈیا میں بڑے اسٹیٹ ہیں. راجستھان جو ہے بڑا راجپوت, رجواڑا اور لوگوں کے خون کو چوسنے والے, نہ جانے کیسے کیسے ظلم کرنے والے, اسی خطے سے آپ نے دلی, چونکہ قریب ہے, دلی کی لائن ہے, تو آپ راجستھان وہاں پہنچے, چونکہ یہی ہیڈ کوارٹر بنانا تھا. اور آپ شاگردوں کو بھی پیدا کر چکے تھے. آپ کے شاگردوں میں, آپ کے خلفاء میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی دلی میں تھے. یہ زمانہ تھا دلی میں تھے. ان کو بھی سنیے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. آج اس علاقے میں جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہاں یہ سنسان جنگل میں آ کر کے, لیکن یہ اللہ کا ولی جہاں بیٹھتا ہے دنیا کو آباد. بے شک, سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے کہ جنت ہے, ایسا لگتا ہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. شمس الدین التمش اس وقت دلی کا بادشاہ تھا. عقیدت و محبت کا عالم یہ تھا کہ جب شمس الدین التمش نکلتا تھا دربار کے لیے تو کہتا تھا کہ میں دربار میں ایسے نہیں جاؤں گا, چونکہ بہت نیک دل آدمی تھا شمس الدین التمش. میں دربار میں بیٹھنے کے لیے, چونکہ فیصلہ وہاں کرنا ہوتا ہے, قطب الدین بختیاری کاکی کا قدم ہو اور ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ کر کے میں دربار میں جاؤں گا. جب دنیا داروں نے دیکھا کہ ارے قطب الدین بختیار کاکی کا یہ حال ہے, تو الزام بڑا سنگین لگایا گیا. اور وہ الزام رکھنے والی بادشاہ کے پاس آ کر کے بھرے دربار میں اس نے کہا کہ جن کی یہاں آپ جن کے قدموں کے سائے میں آتے ہو, ان کے کرتوت کو بھی تو آپ نے دیکھا. یہ کرتوت یہ ہے, دیکھو. اللہ کے اس ولی پر جب الزام رکھا گیا تو ایک آہ سرد بھری. آج تو پورا شریعت کا, طریقت کا بھرم ختم ہونے والا تھا, لیکن ایسے میں قطب الدین بختیار کاکی کو یاد کوئی آیا تو ان کا پیر و مرشد یاد آیا. حضور جس مشن کے لیے آج مجھے دلی آپ نے بھیجا تھا, اس مشن کو تو میں پورا کر رہا ہوں. اجمیر اور دلی میں شتابدی مولانا صاحب جاتے ہیں, شتابدی جو ہے 6.5-7 گھنٹے میں پہنچتی ہے. شتابدی فاسٹ ٹرین دلی سے میں
دلی میں بیٹھ کر کے کہا حضور آج بھرم ٹوٹنے والا ہے، کون میری مدد کرے گا؟ سوچنا تھا کہ نگاہوں کے سامنے دیکھا اجمیر کا تاجدار سلطان الاولیاء خواجہ خاقان شمس الدین التمش کے سامنے نظر آ رہا ہے اور فرما رہے ہیں اس سے کہ یہ کیا بولتی ہے، یہ کیا کہتا ہے، جو تیرے اندر ہے وہ بولے کہ کیا ہے۔ پیٹ کے اندر سے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، آواز دیتا ہے کہ یہ منصفہ جو ہے غلط بیانی کر رہی ہے، اصل معذرہ یہ ہے۔ شمس الدین التمش کو بڑا جلال آیا، بادشاہ دربار میں بیٹھا ہی تھا، تلوار لہرائی گئی، لیکن زندگی بھر التمش کو افسوس رہا، کاش اتنا میں موقع لے کر کے ان حاسدین کا، ان مفسدین کا، ان فتنہ گروں کا پتہ لگا لیتا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے لیے یہ فتنہ کہاں سے تھا۔ تو جس کی خدائی اور جس کی طاقت کا عالم یہ ہو کہ ان کا شاگرد اور ان کا مرید دلی میں سوچے تو خواجہ اجمیر دلی پہنچ جائیں، یہ اس لیے کہ یہ روحانیت والے ہیں، اب ان کے چلنے کے لیے پیر کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا سمٹ جاتی ہے اور آنے واحد میں یہ جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ والے یہ اب روحانیت والے ہوتے ہیں۔ خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے کس لیے؟ اس لیے گئے تھے کہ رسول اللہ کے دین، عدل، انصاف، عورتیں ستی ہوتی تھیں، جلایا جاتا تھا، ان کو پھون دیا جاتا تھا، کسی بھی معاملے میں کوئی کسی کا کوئی حق ہی نہیں تھا، جو راجہ ہوتا تھا، جو اس زمانے جو سردار ہوتا تھا وہی سب کچھ کرتا تھا، لوگوں کے مال کو، لوگوں کے کھیتی کو، لوگوں کی دولت کو کرتا تھا۔ اسی ظلم کے نظام کو اسلام کے اعلیٰ نظام سے بدلنے کے لیے خواجہ اجمیر ایک مشن لے کر کے گئے تھے۔ اس راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں آپ نے خس و خاشاک کی طرف دبا دیا، جادو آیا جادو کو اڑا دیا، ظلم آیا ظلم کو اڑا دیا، اونٹ جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھنے نہیں دیا۔ خواجہ نے کہا کہ اگر نہیں بیٹھنے دیتا ہے تو تیرے اونٹ بیٹھے ہی رہیں، اور صبح کو جب ساربان اونٹ کو اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر بھی رات کو جا کر کے کہنا پڑتا ہے کہ جو اونٹ ہیں وہ تو چرنے کے لیے جا ہی نہیں رہے ہیں۔ لوگوں نے بتلایا کہ اس فقیر نے کہا کہ جب بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں۔ آنا ساگر کے پانی کو بند کیا گیا تو خواجہ نے کہا اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو میرے ایک پیالے میں سارا پانی آ جاتا ہے، سارے پانی کو بلا دیا۔ زندگی بھر اجمیر کی دھرتی پر خواجہ اجمیر اسلام کا اجالا چند درویشوں کے ساتھ گئے تھے۔ اب جدھر دیکھو مسلمانوں کی تعداد نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، عورتیں بھی مسلمان ہو رہی ہیں، بچے بھی مسلمان ہو رہے ہیں، سب مسلمان ہو رہے ہیں، اور صرف راجستھان میں نہیں، دلی اور یہ پورا جو ہے علاقہ جو ہے سارا علاقہ اور پورے ہندوستان میں اس کی کرنیں پہنچ رہی ہیں، اور ایک سبحان اللہ الگ انداز ہو رہا ہے۔ اور پھر ان کے قطب الدین بختیار کاکی ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، یہ سارے کے سارے اب اپنی اپنی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایسا بول بالا ہوا کہ کفر جو ہے تم چھپا کر کے ایسا بھگا کہ قرآن کی آیت جو کہتی ہے جعل حق کو زہق الباطل، حق آیا اور باطل بھاگ گیا۔ قرآن کی آیت کے سامنے جادو کیسے چل سکتا ہے؟ جادو نہیں چل سکتا۔ قرآن کو پڑھ کر کے کوئی دیکھے خواجہ کی غلامی تو کوئی کرے تو قرآن کی آیات جادوؤں کو، ٹونوں کو، ٹٹکوں کو بھگاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر لوگوں کو کیا کرتے رہے تھے؟ اچھا خواجہ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ خود پڑھتے ہیں تاریخ، ہسٹری پڑھتے ہیں، خستنک میں دیکھیں خواجہ کے پاس کتنی تلوار تھی ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، کتنی بڑی آرمی تھی، کچھ تھا نہیں تھا تو اسلام کا اخلاق۔ سبحان اللہ۔ وہ بابا اجمیر، خواجہ اجمیر کی محبت تھی، ان کی نگاہوں کی کرامت تھی، اسلام کی وہ محبت تھی، رسول اللہ کی محبت تھی، انہوں نے دلوں میں ڈالا، اور یہی جس کے دل پہ ڈال دیتے تھے دنیا بدل جایا۔ سبحان اللہ۔ اس محبت رسول سے خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایسا انقلاب کیا۔ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، چونکہ آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس اتنا میں کہوں گا کہ یہ رشتہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے، یہ رشتہ جڑا ہے، یہ جڑا رہے ہمیشہ۔ یہ مت سمجھو کہ ان کی اولاد اللہ کے ولیوں کا یہ ذکر کیوں ہوتا ہے،
قرآن میں ان کا ذکر ہے، اللہ کے ولیوں کا ان کی کرامت میں قرآن کا ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے۔ اس لیے مسئلہ میں بتاؤں، جو ولیوں کی کرامت کا انکار کرے وہ کفر ہو جائے گا، چاہے وہ کرامت قرآن میں ہے یا جو کرامتیں ثابت ہیں۔ اگر کوئی کرامت کا انکار کرتا ہے، من حیث کرامت کا انکار کرنا، یہ قرآن کا انکار کرنا ہے، یہ کفر ہو جائے گا۔ بے موسم حضرت مریم کے حجرے میں پھل آیا تھا، یہ قرآن کہتا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو کفر ہو جائے گا۔ یہ ولی جو ہوتا ہے یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ تو اللہ کے ولی جس طرح سے اللہ کے رسول بھی اس دنیا سے سفر کرتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کو بھی اس دنیا سے سفر کرنا ہے۔ خواجہ زندگی بھر اجمیر شریف میں گرد و نواح میں کہتے رہے اور فرمایا آخر میں کہ آج کی رات میرے کمرے کو بند کر دیا جائے اور اپنے تمام ان خلفاء سے، شاگردوں سے، چاہنے والوں سے کہا کہ کوئی کباڑی نہ کھولے۔ اس وقت کباڑی کو کھولا جائے گا جب آواز بند ہو جائے گی۔ عشاء کے بعد سے لے کر کے رات بھر اپنے مولا کی یاد میں رہے، اپنے رب کو مناتے رہے۔ اتنی وصیت ضرور کر دیا تھا کہ میرے شاگردوں، میرے ماننے والوں، میرے کمرے کے اندر ہے، جب میری قبر کھودی جائے تو ان چیزوں کو میری قبر میں رکھ دینا۔ رات الاسرار وغیرہ میں ہے، رات بھر ذکر الہی کی آواز آتی رہی اور صبح سویرے کا جب ہوا وقت تو آواز جب بند ہوئی اور کمار کو جب کھولا گیا، دروازے کو جب کھول کر کے دیکھا گیا تو اللہ کا محبوب بندہ جسے عطائے رسول، خواجہ خواجگاں، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، جب دیکھا گیا تو ان کی پیشانی پر خط نور سے ایک کلمہ لکھا ہوا پڑھا گیا کہ ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ۔ یہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ ہی کی محبت سے، بے شک سبحان اللہ، محبت ایسی سراد کر گئی۔ اور جب کمرے کو دیکھا گیا تو اللہ اکبر، ہندوؤں کی چرخیاں صرف نظر آئیں، یہ صرف دلیل کے طور پہ تھا، ان کو چڑھانا نہیں تھا، اس لیے کوئی ہندو ان سے چڑھا بھی نہیں۔ اگر چڑھا ہوتا تو ان کے دربار پہ جاتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے کسی کو مار کے نہیں، دھمکا کر کے نہیں، رسول اللہ کے اخلاق کو بتا کر کے بتلایا تھا۔ اور اس وقت سے لے کر کے صدیاں گزر گئی، زمانہ گزر گیا، 5ویں صدی ہجری کے بعد سے لے کر کے آج تک خدا کی قسم ایسا دربار ہے کہ انگلینڈ کے وائس رائے کو کہنا پڑا بلا وجہ ملکہ وکٹوریا بھلا یہ ڈھکا، میں نے تو ہندوستان میں دیکھا کہ ایک قبر ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ یہ قبر وہی قبر ہے جس قبر کو خواجہ غریب نواز کا گنبد کہا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا ولی مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتا ہے بلکہ باقی رہتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، وہ زمین کے اوپر رہتا ہے تب بھی فائدہ دیتا ہے اور زمین کے نیچے جاتا ہے تب بھی فائدہ دیتا ہے، فنا کے بعد بھی باقی ہے۔ شان رہبری تیری ہزاروں رحمتیں ہوں میرے کارواں تجھ پر، اے خواجہ غریب نواز ہزاروں اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں کہ آپ نے ایک ایسا اسٹیٹ مسلمانوں کا عطا فرمایا کہ ہم سب محبت کے ساتھ کہتے ہیں ہم خواجہ والے ہیں، نعرے خواجہ لگانے والے ہیں، سلطان الاولیاء کے ماننے والے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ اور جو نہیں ان کو مانتا ہے تو نہ یہاں مانے گا نہ وہاں مانے گا، نہ ان کو یہاں فیض ملے گا نہ وہاں فیض ملے گا۔ فیض ان کو یہاں جو مانتا ہے ان کو یہاں بھی ملتا ہے اور وہاں بھی ملتا ہے۔ آپ اس وزن کو سجائے رکھیے، اللہ تعالیٰ کی حضور جو کچھ کہا گیا قبول فرمائے اور ولیوں کی، خواجہ اجمیر کی، تاجدار بغداد کی، محبوبوں کی محبت اور ان کے مشن پر، ان کی راہ پر جو انہوں نے طریقہ بتایا، تصوف کا طریقہ، اخلاق کا طریقہ، محبت کا طریقہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پکڑنے کا جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اسی راہ پہ لگائے۔ یہ مسجدیں انہی ولیوں کے مشن کی علم بردار ہوتی ہیں، انہی اللہ کے پیارے حبیب کی جو شریعت ہے اس کو قائم کرنے کے لیے یہ علم بردار ہوتی ہے۔ کوئی ان سے لو لگاتا ہے تو وہی میں نے جو کہا نا، محدث اعظم نے کہا تھا کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔